بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 143 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیت 20 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیت کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تنبت بالدہن وصبغ للآکلین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے بارش کے ساتھ زمین کے اوپر کچھ نباتات کو بقائے حیات انسانی کے لیے جو پیدا فرمایا ہے ان کا ذکر کیا گیا، جن میں کھجور اور انگوروں کو بالتخصیص ذکر کیا گیا، زیتون کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور ہم نے ایک درخت پیدا کیا جو سینا پہاڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ سینا یہ سین کے کسرہ کے ساتھ اور فتح کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اور اسے غیر منصرف مانا گیا ہے عالمیت کی وجہ سے، اور بقاع کے معنی میں ہونے کی وجہ سے، اور تانیث کے پائے جانے کے سبب سے۔ یعنی کسی چیز کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو اسباب کا منع صرف کے اسباب میں سے ہونا ضروری ہے، تو وہ دونوں سبب ذکر کر دیے کہ ایک تو اس میں عالمیت ہے اور دوسرا یہ بقا کے معنی میں ہے، اور بقع یہ تانیث ہے۔ عالمیت اور تانیث کی وجہ سے یہ غیر منصرف بن گیا ہے۔ تنبتو بتا رہے ہیں جو اگتا ہے، بالدہنی تیل لیے ہوئے۔ تنبتو کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اسے رباعی اور ثلاثی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی صورت اگر رباعی میں اسے پڑھا جائے تو پھر با بالدہنی کی جو با ہے وہ زائدہ ہوگی، اور اگر اسے ثلاثی پڑھا جائے تنبتو کو تو پھر جو بالدہنی کی با ہے وہ تعدیہ کے لیے ہوگی۔ اور یہ درخت زیتون کا درخت ہے، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے ہے۔ اس کا عطف دہن کے اوپر ہے، یعنی جو سالن وہ رنگ دیتا ہے لقمہ کو اس میں ڈبونے کی وجہ سے، اور وہ تیل ہی ہوتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے انگور اور کھجوروں کی نعم کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور بڑے عالی شان اور شاندار درخت کے بارے میں رب تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ ایسا پھل ہم نے مومنین کو عطا فرمایا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور اے لوگو ہم نے اپنی قدرت ربانی اور حکمت رحمانی سے ان تمام شجرات و باغات کے علاوہ ایک اور کثیر الانعام، عظیم الشان، عجیب الاکرام، طویل القیام درخت برکات تمہارے لیے اگایا ہے،
جو ابتداءً طور سینا کے علاقے سے ہی اگتا نکلتا پیدا ہوتا رہا ہے، اور اس کا نام زیتون رکھا گیا ہے۔ علاقہ سینا ہی اس کا وطن تخلیق اور ملک تخریج ہے۔ یہ شجر مبارکہ اگتا ہے بہترین صاف ستھرے چکنے چمکدار تیل کے ساتھ ساتھ اس طرح کہ اس کے پتوں، پھولوں، پھلوں، بیجوں، شاخوں، لکڑیوں، جڑوں میں تیل کی چکناہٹ اس قدر ہوتی ہے کہ بعض بیجوں کو ہاتھ سے دباؤ تو تیل کے قطرے ٹپک پڑتے ہیں۔ یہی وہ عظمت و عزت کا شجر مبارک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام الہی کے لیے اس درخت کو منتخب کیا گیا تھا، اور اس میں بشکل آگ انوار الہی کی زیارت ہوئی تھی۔ یہی شجر حسین اتنا کثیر الانعام ہے کہ ہر شاخ میں برکات ہی برکات ہیں، عجیب الاکرام ہے، ایسا کہ ہر پتے میں شفا ہے۔ تفسیر روح المعانی نے ابو نعیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک حدیث مقدسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس کا پھل استعمال میں لایا کرو، کھا کر لگا کر بطور سالن بھی دوائی بھی، کیونکہ زیتون کے ہر جزو میں شفا ہے، 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نیز اطباء کہتے ہیں کہ پھیپھڑوں، سینوں اور دبلے پن کی بیماریوں کے لیے بڑا ہی مفید اور اکسیر ہے۔ سینا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور اس کی حرکات کے حوالے سے بتا گئے کہ اسے سین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتح کے ساتھ، یعنی سینا اور سینا دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اور یہ غیر منصرف ہے۔ اس کی وجہ بتا گئے کہ ایک تو اس میں وجہ عالمیت ہے، اور دوسری وجہ یہ بقعہ کے معنی میں ہے، اور بقعہ تانیث ہے، تو گویا تانیث اور عالمیت کے پائے جانے کی وجہ سے سینا یا سینا جو ہے یہ غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا ایک نام کتب کے اندر سینین بھی آیا ہے، اور یہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں کوہ طور واقع ہے، اور اس کا معنی ہے مبارک۔ حبشی زبان میں ہر مضبوط پتھر والے پہاڑ کو سینا کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سینا ایک خاص پتھر کا نام ہے، وہ اسی پہاڑ پر پایا جاتا ہے، اس لیے پہاڑ کا نام طور سینا ہو گیا۔ اور بعض نے کہا یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، یہی طور موسیٰ علیہ السلام ہے، فلسطین کی سرحد پر مصر اور ایلا کے درمیان علاقہ شام میں واقع ہے۔ آگے بتا رہے ہیں تمبوتو کے حوالے سے کہ تمبوتو رباعی اور ثلاثی سے دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر رباعی پڑھیں گے تو پھر با زائدہ ہوگی بالدہن کی، اور اگر اسے ثلاثی پڑھیں گے تو پھر با تعدیت کی ہوگی۔ بتا رہے ہیں کہ یہ درخت کوئی اور نہیں بلکہ یہ درخت زیتون کا درخت ہے، وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور اس کا تیل کھانے والوں کے لیے شوربے کا سالن ہے، اور اس کا پھل اچار کا سالن ہے، اور اس کا تیل اور پھول کا اچار سرکے میں پڑا ہوا کئی سال تک خراب ہی نہیں ہوتا۔ روغن زیتون خود بھی سالن ہے، اور لحمیات و سبزیات کو تل کر پکا کر سالن بنانے والا ہے، بہت زود ہضم ہے۔ پہلے زمانوں میں جب کہ دودھ سے گھی نکالنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، تب نباتاتی روغنیات ہی بطور گھی استعمال کیے جاتے تھے، جن میں کثرت استعمال روغن زیتون کی ہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ طوفان نوحی سے زمین کے تمام شجرات و نباتات ختم ہو گئے تھے۔ بعد طوفان سب سے پہلا جبل طور کے علاقے میں یہی شجر طور اگا۔ اسی طرح طور سینا کا علاقہ اس کا وطن پیدائش ہے، اور یہیں سے لے جا کر دیگر علاقوں میں اس کی شجرکاری کی گئی۔ قرآن مجید کے اندر 6 سورتوں میں زیتون کا نام لے کر اس کی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ سورہ انعام میں 2 جگہ زیتون کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ نحل میں 1 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، سورہ نور میں، پھر سورہ عبس میں، پھر سورہ تین میں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے، جو اس کی خصوصیت اور اس کے فوائد کے اوپر دال ہے۔ صبغ للآکلین کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کا عطف دہن کے اوپر ہے، یعنی سالن جو رنگ دیتا ہے لقمہ میں اس کو ڈبونے کے بعد، اور وہ تیل ہی تیل ہوتا ہے۔ زیتون کے اثرات کے حوالے سے
اطباء لکھتے ہیں اہل عرب میں اب تک یہ رواج ہے کہ کھانے میں زیتون کا تیل ڈالتے ہیں، جس سے کھانا خوش رنگ اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ آقائے کائنات اپنے سالن میں اکثر زیتون کا تیل ڈالا کرتے تھے۔ روغن زیتون کھانے میں عمدہ غذا ہے، لگانے میں بہترین دوا ہے۔ زیتون کے پھل، پھول، تیل، پتوں، شاخوں، لکڑی سب میں رب تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے۔ اس کا تیل تاثیر کے اعتبار سے گرم تر ہے، اس کی مالش بے حد مفید ہوتی ہے، جسمانی قوت کو بحال رکھتی ہے، چہرے کا رنگ اس سے نکھر جاتا ہے۔ یہ تیل نظام بطن میں اعتدال و توازن قائم رکھتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتا ہے، اعصاب یعنی جسمانی پٹھوں کو گرم رکھتا ہے اور اندرونی سردی کو زائل کر دیتا ہے۔ گویا اس شجر میں رب تعالیٰ نے کثیر فوائد رکھ دیے ہیں۔ زیتون کے علاج بھی اس سے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے زیتون 70 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے 6 کا ذکر صراحتاً احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے: بواسیر، باسور، جذام، نمونیا، خارش، آنتوں کی تپدق۔ زیتون کے حالات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ زیتون کا درخت تقریباً 12 فٹ اونچا ہوتا ہے، اس کے پتے ہلکے ہرے، چمکیلے اور چھوٹے و باریک ہوتے ہیں۔ اس کا پھل گول بیل کے مطابق ہوتا ہے اور اس کا رنگ جامنی ہوتا ہے۔ زیتون کا وطن اول طور سینہ فلسطین ہے، ہر گرم اور ریتلے علاقوں میں بھی اب پایا جاتا ہے، انتہائی سرد برفانی علاقوں میں بھی اگتا اور پھل دیتا ہے۔ عرب، مصر، ترکی، اٹلی، شمالی افریقہ، فلسطین، شام، یونان، پرتگال، عراق، آسٹریلیا، الجزائر، تیونس، بستان، یمن اور نجد میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کی شجر کاری بکثرت ہوتی ہے۔ زیتون کا پھل غذائیت سے بھرپور ہے، اس کا تیل کھانے میں گرم تر ہوتا ہے۔ زیتون کے استعمالات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ زیتون کا پھل 5 طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے اچار بنا کر، مربع بنا کر، اس کی چٹنی بنا کر، چورن بنا کر، سالن پکا کر۔ زیتون کا تیل تقریباً 14 طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے: چراغ روشن کر کے، چولہے میں مٹی کے تیل کی طرح، صبغ للآکلین یعنی شوربہ سالن کی طرح، مختلف خوردنی چیزوں کو تلنے کے لیے، بہت سی قسم کی ادویات میں استعمال ہوتا ہے، مالش کے لیے ہوتا ہے، مرہم بنا کر استعمال ہوتا ہے، معجون بنا کر استعمال ہوتا ہے، ارکیات یا شہد یا دودھ میں ملا کر پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر ہر طبیعت کے موافق نہیں آتا، اس لیے کسی حاذق حکیم یا اپنے معالج ڈاکٹر سے مشورے کے بعد اسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ شجر زیتون کی روحانیت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسلمان سر اور داڑھی کے بالوں کو زیتون کا تیل لگایا کرے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اہل عرب کے رواج میں زیتون کی ہری شاخ سفید جھنڈے کی مثل صلحوں کی نشانی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں 4 دیواری کے اندر یہ درخت زیتون لگا ہوا ہو وہاں جادو جنات کا اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہاں پر آسیب وغیرہ کا اثر ہوتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ شجرتن کے حوالے سے اس کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے اس کو منصوب پڑھا ہے کیونکہ جناتن پر عطف تابعی ہو کر مفعول بھی ہے انشأنا کا، اور یہی قراءت درست ہے، اور بعض نے کہا شجرتن مرفوع ہے، ان کے نزدیک یہ علیحدہ کلام ہے۔ طور کے معنی کے اندر 2 قول ہیں، بعض نے کہا لفظ طور سے مراد مطلق پہاڑ جنسی نام ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ جنسی نام نہیں بلکہ صنفی نام ہے اور لفظ طور نام ہے اس خاص پہاڑ کا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کلام الہی سنا تھا، اور یہ سریانی لفظ نہیں بلکہ ذاتی نام ہے، اس لیے عربی میں جبل طور اور فارسی میں کوہ طور کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بلا اضافت لفظ طور ارشاد ہوا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں فوقکم الطور۔ اگر یہ جنسی لفظ ہوتا تو بلا اضافت نہ ہوتا بلکہ معرف باللام ہوتا۔
بلکہ نکرہ یا مضاف بن کر آتا ہے، اس لیے پہلا قول غلط ہے۔ تنبتو کی قراءت کے اندر 5 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر قراء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ باب ناصرہ کا مضارع معروف ہے، ترجمہ ہے اگتا ہے یہ درخت تیل کے ساتھ، اور بعض نے کہا کہ یہ باب ناصرہ کا مضارع مجہول ہے، یعنی اگایا جاتا ہے یہ درخت تیل کے ساتھ، اور بعض قراء کرام نے کہا یہ باب افعال کا مضارع ہے، ترجمہ ہے اگاتا ہے یہ درخت تیل کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قراءت میں تخرج بالدہن، ترجمہ نکالتا ہے یہ درخت تیل کے ساتھ، اور حضرت ابی کی قراءت میں تثمر بالدہن، اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ پھل لاتا ہے تیل سے بھرے ہوئے، مگر پہلی قراءت درست ہے کیونکہ مشہور و مکتوب یہی ہے، باقی چاروں قراءتیں شاذ و متروک ہیں۔ بالدہنی کی قراءت میں 2 قول ہیں، اکثر نے کہا بالدہنی واحد ہے اور بعض قراء نے بالدہان جمع پڑھا ہے، پہلا قول زیادہ درست ہے۔ وصبغن کی قراءت کے اندر 3 قول ہیں، اکثر نے کہا صبغ حاصل مصدر ہے، ترجمہ ہے شوربے والا سالن کھانے والوں کے لیے، اور بعض قراء اور قاری کوفہ عامر بن عبداللہ کی قراءت میں وصباغن ہے، ترجمہ سالن بنانا ہے کھانے والوں کے لیے، اور قاری بصرہ عامر بن عبد قیس کی قراءت میں وَمَتَاعًا لِلْآكِلِينَ کے لفظ ہیں، ترجمہ یہ بنتا ہے سامان ہے کھانے والوں کے لیے، مگر پہلی قراءت زیادہ درست ہے۔